اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین، آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز ٹیچر محترم حاجی محمد الیاس صاحب تشریف فرما ہے۔ میں دل کی اتھا گرہوں سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے بہت مصروفیات میں سے ٹائم نکالا، ہمارے یوٹیوب چینل کو ٹائم دیا، اور ایک اہم موضوع جس کے وجہ سے طلباء اور والدین پریشان ہیں، اس موضوع پہ بحث کرنے کے لیے یہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے چینل کے لیے آپ نے وقت دیا۔ مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے مجھے اپنے یوٹیوب چینل پہ لے کے آئے ہیں۔ آج کا موضوع بہت اہم موضوع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید پوری دنیا کے لیے یہ ایک اہم موضوع ہے، خصوصاً پاکستان کے لیے یا ہمارے رورل ایریا کے لیے تو یہ بہت اہم موضوع ہے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پہلے سوال سے۔ میں حاج صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو طلباء ہیں یا والدین ہیں، جو حکومت نے ایک سسٹم دیا پیپر لینے کا، کیا آپ ایک ایکسپرٹ ہونے کے ناطے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت امتحان لینا ضروری تھے یا صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اور خصوصاً صوبہ پنجاب نے مراد راس اور نے جو فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ بہت ہی اچھا اور عمدہ فیصلہ ہے، کیونکہ مسلسل 2 سال سے پیپر نہیں ہو رہے اور اسٹوڈنٹ خوشیاں رچا رہے ہیں کہ اس دفعہ پھر ہم پروموٹ ہو جائیں گے اور اگلی کلاس میں چلے جائیں گے، لیکن اس پہ بہت سے مسائل ہیں۔ ان مسائل کے پیش نظر امتحانات اس دفعہ لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر پیپر نہ ہوں اور اسی طرح آگے پروموٹ ہوتے رہیں تو جو میڈیکل کے خصوصاً طلباء ہیں، ان کو میڈیکل میں کافی پرابلمز ہیں۔ ان کی پریکٹس، اگر وہ پڑھیں گے نہیں تو وہ کیسے آگے جا کے میدان میں پریکٹس کریں گے؟ تو اس لیے پیپروں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ جو گرمی ہے اس شدت میں بھی پیپر اس لیے لیے جا رہے ہیں تاکہ ایک ماحول کو کریٹ کیا جا سکے اور ایک پاکستان میں جو سسٹم ہے پڑھائی کا اس کو بہتر کیا جا سکے۔ مختصر انداز میں آپ نے بہت اچھی بات کر دی، لیکن موضوع یا اگر ماحول کو دیکھا جائے یا بچوں کے تیاریوں کو دیکھا جائے، گرمیوں کو دیکھا جائے، والدین کی پریشانیوں کو دیکھا جائے، تو میرے خیال میں کچھ لوگ یا کچھ طالب علم یا کچھ والدین ابھی بھی مطمئن نہیں ہیں اس پالیسی سے بھی اور امتحان کے اس شیڈول سے بھی مطمئن نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں طلباء جنہوں نے کبھی بھی احتجاج نہیں کی تھی، سڑکوں پہ نکلے، انہوں نے احتجاج کیے، انہوں نے جو رونا رویا، گرمی کا رونا رویا، اور انہوں نے کہا کہ جو پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، پالیسی بنانے والے صحیح نہیں ہیں۔ کیا آپ پالیسی بنانے والوں سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ طلباء کی جو یہ احتجاج تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا؟ جو طلباء کا احتجاج تھا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جو حالات و واقعات ہیں ان کے مطابق گورنمنٹ آف پاکستان کو جو فیصلہ کرنا پڑا ہے وہ فیصلہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ طلباء کا احتجاج گورنمنٹ نے مان لیا ہے کہ چند ایک پیپر، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری، وہ ان کو احتجاج یہ نہیں تھا کہ ہم پیپر نہیں دینے جا رہے ہیں، بلکہ ان کا احتجاج اس لیے تھا کہ ہمیں کچھ ٹائم دیا جائے تاکہ ہم پڑھ سکیں، ہم کچھ تیاری کر سکیں۔ ہم نے انہیں جو ہے وہ ڈیٹ بھی آگے کچھ دے دی ہے پڑھنے کے لیے، اور دوسری بات کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جناب ہم سارے پیپرز نہیں دے سکتے، ہم یعنی کہ شارٹ ٹائم میں شارٹ تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے شارٹ ٹائم میں ان کے لیے شارٹ کورس کر دیا ہے، اور اب ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ 1 منتھ کے اندر اندر اپنی تیاری مکمل کر سکتے ہیں، اور اب طلباء نے اپنا احتجاج بھی ختم کر دیا ہے اور وہ اپنی تیاری میں مصروف بھی ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ پیپر کنڈکٹ ہوں گے، ٹائم پہ ہوں گے، اور انشاءاللہ طالب علم اس میں انٹرسٹ بھی لیں گے اور اپنے اچھے نمبروں کے ساتھ پاس بھی ہوں گے انشاءاللہ۔
اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے. پچھلے سال جو گورنمنٹ نے پروموٹ کیے تھے تو اس میں یہ تھا کہ جتنے بھی طلباء چاہے وہ سائنس کے ہیں، میڈیکل کے ہیں، انجینئرنگ کے ہیں یا جو آرٹس کے طلباء ہیں، تمام کو پروموٹ کر دیا گیا. جی 9th کلاس میں جو تھے ان کو 10th میں بٹھا دیا تھا. 9th میں انہوں نے جو نمبر وغیرہ نہیں دیے. 10th میں مسئلہ یہ ہے، اب پورا سال آپ دیکھیں تو کوئی اسکول نہیں کھلے، کوئی اکیڈمکس وغیرہ نہیں کھلی. سختی کے ساتھ پابند کیا گیا کہ کرونا ہے، اس کے ایس او پی کا خاص خیال رکھا جائے، کوئی اکیڈمی نہ کھلی جائے، گھر میں کوئی ٹیوشن وغیرہ بھی، یہ ساری چیزیں منع کر دی گئی. طلباء کیسے تیاری کریں گے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو متوسط قسم کے کمزور قسم کے طلباء تھے ان کے لیے نقصان کا سال نہیں ہے یہ کہ وہ بہت کم تیاری کریں گے؟ جب 10ویں میں ان کے نمبر کم آئیں گے تو 9th کلاس کے بھی نمبر کم آ جائے گا. اور میرا یہ اندازہ ہے ایز اے ٹیچر، آپ اس کے زیادہ ایکسپرٹ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان طلباء کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بنے گا. کیونکہ اگر ان کے نمبر 400 یا بہت کم، 400 تو اچھے نمبروں کے آتے ہیں اچھے بچوں کے، 300 نمبر آ جائیں گے تو 600 کل بنے گا. فرسٹ ڈویژن بھی نہیں لے سکیں. صحیح. اوسطاً تمام بچے میرے خیال کے اندر بہت کم نمبر حاصل لگے. آپ کا نظر ہے، آپ جاننا چاہوں گا. جی بالکل، آپ نے کہا کہ 9th کا ایگزام نہیں ہوئے اور 10th کے ایگزام آپ لینے جا رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 9th میں ان کی تیاری تقریباً کمپلیٹ تھی. 9th میں بچوں نے تیاری کی ہوئی تھی اور پیپر کنڈکٹ نہ ہو سکے کہ دیکھیں گے کہ میٹرک جو 10th ہے اس میں ان کا ایگزام ہوگا اور اسی حساب سے ان کو پچھلے بھی نمبر دے دیے جائیں گے. مثلا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ نمبر لیتا ہے جی 400 اب 10ویں میں، تو اس کو 9th کے بھی 400 نمبر ساتھ دے دیے گئے اور ٹوٹل اس کے 800 نمبر بن جائیں گے، جو کہ اچھے نمبر ہیں. تو اس طرح ہم نے سوچا ہے کہ پہلی بات تو آپ نے یہ کہا کہ تیاری کا موقع نہیں دیا گیا. الحمدللہ یہ انٹرنیٹ کے ریسورسز بھی ہیں اور اس پہ بھی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مختلف آن لائن کلاسز کا بھی شیڈول جاری کیا گیا تھا، مختلف آن لائن کلاسز بھی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ بچوں کو جو ابھی ٹائم ملا ہے اس ٹائم میں بھی بچے اچھی تیاری کر کے انشاءاللہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے علم کو، آپ کی عقل کو، آپ کی فہم و فراست کو حاجی صاحب بہت ترقیاں دے. آپ نے طلباء کی جو کچھ پریشانیاں تھیں ان کو حل کرنے کے لیے بہت کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقیاں نصیب